فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. اللہ جل شانہ کو اس بات سے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کسی مخلوق کی مثال دے. قرآن حکیم نے جب یہ مثال ارشاد فرمائی کہ ان گمراہ لوگوں کی مثال ایسی ہے منافقین کی اور کفار کی جیسے کوئی آگ جلاتا ہے اور وہ جب روشن ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اس کی روشنی سلب فرما لیتا ہے. ایک جگہ بتوں کے بارے ارشاد فرمایا والیوں بھی گم کھلا والی بتوں کے بارے ارشاد فرمایا کہ ان سے اگر کوئی مکھی بھی چیز چھین کر لے جائے تو اسے روک نہیں سکتے. اس طرح کی مثالیں تو کفار کہنے لگے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ باتیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تو کہاں اللہ کی شان اور اس کی عظمت اور کہاں یہ مچھروں کی مثالیں. تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کو اس بات سے کوئی بات نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دی یا اس سے بھی کم تر کسی مخلوق کی مثال دی. اصولی بات یہ ہے کہ مثال دینے والی کے ہستی کو مثال سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ جس کی مثال دی جائے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ کس چیز سے اس کی مثال دی گئی. تو اللہ کریم نے کافروں کی اور ان کے بتوں کی ان کے نظریات کی ان کے وجود کی ان کی ذات کی مثال مچھر سے دی. جس طرح مچھر حقیر اور کمزور ہوتا ہے اسی طرح ان کافروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس بات میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اور دنیا ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک چلو پانی بھی نہ دیتا. دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ واقعہ ہوگا قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ اہل دوزخ میں سے پکاریں گے جنتیوں کو اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء کہ بھی ہمیں کوئی تھوڑا بہت پانی ہی دے دو چند قطرے چند گھونٹ صحیح کچھ پانی ہمیں دے دو. تو اہل جنت جواب دیں گے ان اللہ حرمها علی الکافرین اللہ نے کافروں کے لیے دینے سے منع کر دیا ہے تمہیں یہ نہیں مل سکتا. جنت کی
قیمت ہے، آخرت کی قیمت ہے، اس لیے چلو بھر پانی بھی کافر کو نہیں مل سکے گا۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کافر کے پاس بھی دولت دنیا ہے۔ اور فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو چلو بھر پانی بھی نہ ملتا۔ تو ویسے بھی مچھر ہو یا مکھی ہو یا اس سے بھی ادنا مخلوق ہو، اللہ کی تو ساری مخلوق ہے اور اپنی تخلیق میں بے مثال ہے۔ اللہ جل شانہ کی جو تخلیق ہے کبھی بھی کوئی دوسرا انسان ہو یا فرشتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ایجادات کا دور ہے، لیکن وہ جو میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک مچھر دا پر بھجے کہ سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوگا جو کر رہا آگے، کہ اگر ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے تو ویسا دنیا والوں سے نہیں بن سکتا جیسا اللہ نے بنایا۔ لاکھوں مشینیں ایجاد کریں، لاکھوں ایجادات ہوں، لیکن کوئی بھی ایسی مخلوق جو ایسی حساس ہو، جسے زندگی کا شعور ہو، جسے اپنی زندگی کے سلیقے آتے ہوں، جو اپنا گھر بنائے، جو اپنی اولاد پیدا کرے، جو اپنی زندگی گزارے، اپنی نسل چھوڑ جائے، کون پیدا کر سکتا ہے؟ مخلوق خواہ چھوٹے سے چھوٹی ہو، اللہ کی صنعت ہے اور اپنی ذات میں بے مثال ہے کہ ویسا کوئی دوسرا ویسی مخلوق نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اگر مچھر کی مثال بھی تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں یہ بات ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بات وصولی کی ہے۔ جن کے سینے میں نور ایمان ہے اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں نور اجابت ہوتا ہے اور اس میں مزید اللہ کی کلام کا نور شامل ہوتا ہے اور انہیں یقین کامل اس سے حاصل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں جن کے سینے نور ایمان سے خالی ہیں، انہیں چونکہ وہ بات ان کے سینے میں اترتی نہیں، ان کے دل میں اترتی ہی نہیں، لہذا وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی مثالیں دینے سے اب اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے اور ایک مچھر کی مثال دے رہا ہے، ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا۔ قرآن اگرچہ کتاب ہدایت ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسی کو سن کر گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَأْتِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ بہت سے لوگوں کو اسی سے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، لیکن جب کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک اصول ہے طب کا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی زہر نہیں ہے، اس کی مقدار جو ہے اس میں فرق ہے۔ اب دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن کسی آدمی کو زبردستی اتنا پلا دو کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ جائے تو اس کے لیے وہی زہر ہے۔ لیکن جن چیزوں کو سم الفار کو ہم زہر سمجھتے ہیں لیکن طبیب اس سے علاج کرتے ہیں اور ایک بہت معمولی مقدار اس کی کسی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں اور وہ اسے شفا، اس کی مقدار اب سم الفار جسے ہم زہر سمجھتے ہیں اگر وہ باجرے کے دانے کے برابر بھی کھا لے تو زہر ہے،
لیکن اس کی ایک بہت معمولی مقدار جو طبیب استعمال کراتے ہیں وہ تو علاج کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، اس کی مقدار چھوٹی ہے۔ اسی طرح دودھ کی بھی ایک مقدار ہے، گھی کی بھی ایک مقدار ہے، گندم کی روٹی کی بھی ایک مقدار ہے جو ہم صبح شام کھاتے ہیں۔ اگر یہی بے حساب کھانا شروع کر دو یہی زہر بن جاتی۔ تو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اس کے لیے غذا بھی دوا بھی زہر بن جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، لیکن لوگ اس سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کے طفیل بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، ان کے نور میں مزید نور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جو نور ایمان ان کے دل میں ہے۔ جب وہ کلام الہی سنتے ہیں، جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس میں جو انوارات و تجلیات ذات باری ہیں وہ ان کے علم میں بھی اضافہ کرتی ہیں، توفیق عمل میں بھی اضافہ کرتی ہیں، اور یقین و ایمان میں بھی مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو لوگ گمراہ ہوتے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ صرف انہی کو گمراہ کرتے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر بات کی ایک حد ہے، فسق ہوتا ہے حد سے نکل جانا۔ تو جو اللہ کریم کی بنائی ہوئی حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، اور تجاوز بھی اس طرح کر جاتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یوم الست کو تمام ارواح انسانی کو یکجا کر کے عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے، اور تو ہی زندگی کی ہر نعمت عطا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہت پکا وعدہ کر چکے تھے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا ان کو توڑتے ہیں۔ اسلام چند عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام زندگی کے ہر قول و فعل میں موجود ہے، ہر بات یا ہر کام یا اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف۔ عبادات کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور عبادات کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے کہ عبادات بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک رشتہ، ایک کیفیت، ایک محبت، ایک تعلق قائم کر دیتی ہے۔ عبادات توفیق عمل عطا کرتی ہیں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ عبادات، نماز کی باقاعدگی، نماز کی ادائیگی اور دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتا ہے۔ بندے کو ایک احساس ہوتا ہے، اگر اس کی نماز رسمی نہ ہو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی میں ظہر یا جمعے کے فرائض ادا کر کے فارغ ہوا ہوں، اور ابھی چند گھنٹے بعد پھر مجھے عصر کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو ان چند گھنٹوں کے درمیان جو وہ عمل کرتا ہے اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے حضور سے میں آیا، ابھی پھر میری پیشی ہے، مجھے پھر حضور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ اسے بے حیائی اور برائی سے بچانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز صحیح نہیں پڑھتے، نماز کے حقوق ادا نہیں کرتے، بر وقت نہیں پڑھتے، یا توجہ سے نہیں پڑھتے، یا اس کے ارکان ادا نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، یا ہمارا یہ احساس و شعور زندہ نہیں ہوا کہ نماز اللہ سے روبرو حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں،
بلکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، مساجد کا جب ذکر آتا ہے تو فرماتا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے جہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ کسی کو مناسب نہیں ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو لرزاں و ترساں نہ ہو، عظمت الہی کا احساس نہ ہو، اسے پتا ہو کہ میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جس طرح آپ صدر یا وزیر اعظم کے اس میں جائیں دفتر میں تو آپ پر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کپڑے درست کرتے ہیں، بال سنوارتے ہیں، کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، کوئی غلط چال نہیں چلتے، کوئی اونچی آواز میں ایک کیفیت ہوتی ہے ادب و احترام کی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جا رہا ہوں، اتنی بڑی ہستی کے ساتھ۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا ما کان لہم، انہیں کسی طرح سزاوار نہیں ہے یدخلوہا کہ وہ مساجد میں داخل ہوں، سوائے اس کے کہ وہ لرزاں و ترساں ہوں، عظمت الہی ان کے ایک ایک بنے منہ سے ہو پیدا ہو اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہو رہا ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے لوگ ہم ایسے دلیر ہو گئے کہ مساجد میں ہم گولی چلا دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین، حد سے گزر جانے والے، اور یہ کردار گمراہی ہے، راستے سے بھٹک جانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یادی بھی کثیرم، بہت سے لوگوں کو یضل بھی کثیرم و یادی بھی کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی سے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا عہد اور وعدہ توڑ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ بہت پکا وعدہ کر چکے تھے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ کے اثرات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو بندے کی اپنی ذات پہ مرتب ہوتا ہے کہ اس نے جرم کیا اور وہ اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا گیا، نور ایمان کم ہوتا گیا، وہ بھٹکتا گیا، حتیٰ کہ گناہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ مہر کر دی جاتی ہے، توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر اسے ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ مہر لگنے سے پہلے اسے توبہ کا احساس ہو جائے اور توفیق توبہ نصیب ہو جائے۔ ایک گناہ کا اثر وہ ہوتا ہے جو ماحول کو متاثر کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جن بستیوں، جن آبادیوں، جن شہروں میں ہم رہتے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ کے دو اثر ہوتے ہیں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک تو اس کی اپنی ذات پہ آتے ہیں اس کے برے اثرات، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اس کا نور ایمان اگر ہے تو کم ہوتا ہے، نہیں ہے کافر ہے تو کفر اور تاریکی اور بڑھ جاتی ہے، یہ تو اس کی ذات پہ ہوتا ہے۔ لیکن ماحول اور معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں، دریوں میں، سمندروں میں، زمینوں پر فساد ظاہر ہو گئے، تباہی پھیل گئی، ہر طرف موت رقص کرنے لگی، ہر طرف بربریت اور جور و ستم پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، اور یہ سب لوگوں کے کردار کے نتیجے ہیں، لوگوں کے اعمال کا ثمر ہے۔ یعنی گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلتا ہے، دوسرے لوگ تباہ ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ حد سے گزرنے والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ پہلے تو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا بڑا پکا وعدہ وہ توڑ دیا، پھر ان کے کردار نے
احکام الہی کی خلاف ورزی کی، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے روکا تھا وہ کام انہوں نے اختیار کر لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ کی زمین پر انہوں نے فساد پیدا کر دیا۔ اولئک ھم الخاسرون، فرمایا یہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ انہیں تب پتہ چلے گا جب وقت آئے گا اور ہر عمل کا محاکمہ اور محاسبہ ہوگا اور نتائج سامنے ہوں گے، تو انہیں تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ پھر استفہامی انداز اختیار فرمایا، انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیف تکفرون باللہ، لوگوں تم اللہ سے کفر کس طرح کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہ تھی، کنتم امواتا، تم تو بے جان ایک ذرے بے مقدار اور بے جان تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ توالد و تناسل جو بنی آدم میں چلا آ رہا ہے، تو صلب پدر میں اس کی نسل کے اجزاء کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ سارے ہی تو مٹی کے رنگ ہیں، لیکن مٹی تو کوئی نہیں پھانکتا۔ کہیں وہی مٹی چاول کا روپ دھارتی ہے، کہیں گندم اور غلے کا روپ دھارتی ہے، کہیں کسی جانور کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس آدمی تک کسی جانور کا گوشت پہنچتا ہے، کسی کا دودھ پہنچتا ہے، کہیں سے مکھن گھی لیتا ہے، چاول دال مرچیں آٹا روٹی کیا کیا دنیا سے فروٹ پھل، مٹی ہے اسے اللہ نے ایک پودا بنا دیا، اسی مٹی سے اجزاء کشید کر کے اس پر پھل لگا۔ لیکن یاد رکھو جو لقمہ بھی بندہ کھاتا ہے اس میں ایک حصہ تو اس کے اپنے وجود کا ہے، جو اس کا گوشت پوست ہڈیاں پٹھے بن جاتے ہیں، خون بنتا ہے، ایک حصہ آنے والی نسل کا بھی ہے۔ اگر اس سے اللہ نے نسل کو چلانا ہے تو وہ اس کے سلوک میں محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ آدمی اگر غور کرے تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ ایک وجود کے اجزاء زمین پر کتنے دور پھیلے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے وہ پانی پیتا ہے، کہاں کہاں سے غذا حاصل کرتا ہے، اور اس میں وہ ذرات جمع کیے جا رہے ہیں۔ قدرت باری وہ جانتا ہے کہ جس وجود کو میں نے پیدا کرنا ہے اس کے سلب سے اس کے ذرات میں نے کہاں کہاں بکھیرے ہیں اور کس طرح اس شخص تک پہنچانے ہیں۔ اس کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایک کے اجزاء دوسرے کے اس میں نہیں جاتے اور دوسرے کے تیسرے کے پاس۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے اجزاء اپنی جگہ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر صلب پدر سے شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں نے بھی تو دنیا بھر کی غذائیں استعمال کی ہیں، دوائیں استعمال کی ہیں، پانی پیا ہے، ہوا میں سانس لیا ہے، تو ایک ایک لقمہ ایک ایک سانس جو آنے والے بچے کا حصہ ماں کے پاس ہے وہ شکم مادر میں بھی اس کے کام آتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی دودھ کی نہروں کی صورت میں اسی کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی کے وجود کا حصہ بنتا ہے۔ اتنا بڑا نظام کہ جسے عقل انسانی سوچ نہیں سکتی، سوچے تو شل ہو جاتی ہے، اور اتنی ترتیب سے ایسے قادر مطلق نے جب تمہیں تخلیق فرمایا تو اب تم اس کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو اس ذات بے ہمتا کے ساتھ؟ کنتم امواتا، تم تو ذرے بے مقدار تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تم تو محض بے جان ذرات تھے، مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی، اس نے تمہیں صلب پدر میں پہنچایا، شکم مادر میں پہنچایا، پھر تمہارا وجود بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، تم
تو ذرے بے مقدار تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت تھی نہیں، اس نے تمہیں ایک حیثیت دے دی، فاحیاکم، تمہیں زندگی دے دی، لیکن یاد رکھو یہ زندگی بھی بے محال یا بے لگام نہیں ہے، ثم یمیتکم، اس کے بعد بھی موت مقدر ہے تمہارا، پھر تمہیں مرنا بھی ہے۔ اگر بات یہی ختم ہو جاتی کہ تمہیں ذرا بے مقدار سے حیات عطا کر دی اس نے، اور پھر تم ایسے ہی زندہ رہتے اور بے محال پھرتے رہتے اور تمہیں کبھی پھر واپس نہ جانا ہوتا، پھر بھی کوئی بات تھی۔ تم جانتے ہو کہ ظہور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہر ایک کو جاتے دیکھا تھا، کون کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں بڑے بڑے سلاطین عرب و عجم، اور کہاں ہے شہنشاہ جہاں، تخت و تاج کی زینت جو تھے آج ان کی قبور سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، کس نے انہیں وہاں پہنچا دیا؟ ایک زمانہ تھا کہ مغل شہنشاہوں کا بنگالہ سے لے کر کابل تک اور کشمیر سے لے کر دکن تک ڈنکا بجتا تھا۔ میں لاہور گیا، جہانگیر کے مقبرے پر میں گیا تو سکولوں کے بچے بیٹھے قبروں پر بیٹھ کر کوکا کولا پی رہے تھے، چیزیں کھا رہے تھے اور پکنک منا رہے تھے۔ کہاں ہے وہ شہنشاہ جہانگیر؟ کیوں انہیں نہیں جھڑکتا؟ کہاں گئے اس کے چوکدار اور پاسبان؟ کہاں ہے اس کی فوج و سپاہ اور لاؤ لشکر؟ کہاں سلطنت ہے؟ قلعے اجڑ گئے، محلات برباد ہو گئے، اور آج ان کی چیزیں عجائب گھروں میں رکھی ہیں کہ کبھی یہ بھی بادشاہوں کے پاس تھی۔ تم جانتے ہو کہ تم ایک ذرے بے مقدار بے حیثیت تھی، اس نے تمہیں زندگی دی، اور یہ بھی جانتے ہو ثم یمیتکم کہ تمہیں موت بھی آئے گی۔ پھر موت پر ہی بات بس ہو جاتی اور تمہیں واپس اسی طرح ذرات میں منتشر کر دیا جاتا تو بھی کوئی بات نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ ہونا ہے۔ آج تم یہ سوال کرتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گیا تو کیسے زندہ ہوگا، آگ میں جل گیا تو کیسے زندہ ہوگا، اسے جانور کھا گئے کیسے؟ جانور کھا جائے، آگ میں جلا کر منتشر کر دیا جائے، عقلاً بھی انسانی اجزاء مر کر اتنے منتشر نہیں ہو سکتے جتنے پیدائش سے پہلے تھے۔ تو جس نے پہلے جمع کر لیے وہ دوبارہ بھی جمع کر لے گا، وہ قادر ہے اس پر۔ کفار نے پوچھا تھا نا کہ کون دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ الذی خلق اول مرہ، وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور پھر زندہ ہو کر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کردار کا جواب دینا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم ذرے بے مقدار تھے، اس نے تمہیں حیات دی، زندگی دی، انسان بنایا، طاقتیں دی، بے شمار قوا دیے، عقل دی، روح پھونکی تم میں، پھر تمہیں مرنا ہے۔ اب موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تو ایک نئی زندگی کا شروع کرنے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اور وہ ایسا مہربان، اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکو گے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین پر بے شمار اس نعمتیں، جو جتنی نعمتیں پیدا فرمائے وہ سب تمہارے لیے پیدا کی۔ بادل تمہارے لیے برستے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، گلشن تمہارے لیے کھلتے ہیں، پھل تمہارے لیے پکتے ہیں، پرندے تمہارے لیے چہچہاتے ہیں، جانور تمہارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں،
ایسا نظام بنا دیا، اللہ کی شان ہے۔ آج کی سائنس نے بہت سی چیزیں دریافت کی کہ چاند کے اثر سے یہ ہوتا ہے، فلاں سیارے کے اثر سے یہ ہوتا ہے، سورج کی تپش سے یہ ہوتا ہے۔ گویا سارے سیاروں اور ستاروں کی توجہ کا مرکز زمین اور کرۂ ارضی ہے کہ مختلف سیاروں ستاروں کی اس توجہ سے یا ان کے انعکاس سے یا ان کی روشنی سے اس پہ مختلف چیزیں بنتی ہیں، اور جو کچھ بنتا ہے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہر چیز میں اباحت ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک اللہ یا اللہ کا رسول اسے حرام نہ کرا دے۔ ہر چیز انسان کی خاطر بنی ہے، وہ چیزیں ممنوع ہیں جن سے اللہ نے روک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ جس چیز کو شریعت نے حرام کر دیا، جس کی حرمت شریعت میں موجود ہے وہ حرام ہے، جس کی حرمت شریعت میں موجود نہیں اصولی طور پر ہر چیز حلال اور جائز ہے۔ فرمایا زمین پر تمہارے لیے جو کچھ پیدا فرمایا وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمانوں پہ توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، اور انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ سات آسمان بھی صرف 7 چھتے نہیں ہیں، ہر آسمان کا ایک اپنا الگ جہان ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، انسانی زندگی پر اس کے اپنے اثرات ہیں، ان میں ستارے سیارے، ان میں فرشتے، ان میں ملا اعلیٰ، اور کیا کیا ترتیب دیا، اور سب کچھ تمہاری خاطر سے ترتیب دیا۔ پھر یہ بھی مت سوچو کہ اس نے بنا دیا اور بات ختم ہو گئی اور بات بھول بھال گئی، نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کا علم ہے اس کے پاس، جو کچھ اس نے بنایا۔ اگر علم الہی میں ہر چیز موجود نہ ہوتی تو کائنات اتنی پابندی سے چل نہیں سکتی۔ سورج اور زمین کے فاصلے میں اگر ایک ذرہ کم سے کم مقدار بھی روز کمی ہوتی رہتی تو دنیا کی اتنی زندگی تو ہے کہ شاید آج ساری دنیا بھی سورج کی طرح جل رہی ہوتی، اتنے قریب چلی جائے۔ اگر ذرہ ذرہ دور ہٹتی رہتی، فاصلہ بڑھتا رہتا تو شاید آج اتنے دور جا چکی ہوتی کہ ساری دنیا ہی منجمد ہو گئی ہوتی۔ کب سے چل رہی ہے، کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا چلے گی۔ ہر چیز اپنی حد پہ معین ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ نکلتی ہے، ہوائیں اپنے وقت پہ چلتی ہیں، بارشیں اپنے وقت پہ برستی ہیں، ہر قطرہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے، ہر ذرہ اس وقت پھول اور پھل کی شکل اختیار کرتا ہے جب اسے اللہ اجازت دیتا ہے، اور ہر پھل، ہر دانہ، ہر ذرہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، اچھی طرح سے نشین کر لو، کوئی متنفس تب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک اپنے حصے کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک گھونٹ پانی پی نہیں لیتا۔ اپنا رزق مکمل کر کے ہر کوئی جاتا ہے۔ جانے والے اگر کچھ چھوڑ کر جاتے تو دنیا میں ڈھیر لگے ہوئے ہوتے، فالتو کھا کر جاتے تو پچھلوں کے لیے کچھ بچتا نہیں۔ فرمایا نہیں، ہر شخص حتی تستکمل رزقها، اپنے حصے کا رزق پورا کر کے رخصت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر کیسے سکتے ہو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ کنتم امواتا، تمہیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، تم تو ذرات کی شکل میں اور روئے زمین پر کہاں کہاں منتشر تھے، تم تو قطرے آب کی شکل میں سمندروں کا حصہ بنے ہوئے تھے، تم تھے کہاں؟ اس نے تمہیں بنا دیا، پھر بنانے کے بعد تمہیں پتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے،
اور موت بھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت بھی ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں زندہ ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے، کس بات کا حساب دو گے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ایسا قادر ہے کہ روح زمین کی ساری نعمتیں تمہارے لیے بنا دی، اب تم کس کا حساب دو گے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی عظمت کے گن گاتے رہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق نور ایمان سے استوار رکھو، اس سے محبت کرو، اسے چاہو، اور اس کی چاہت اور اس کی محبت میں دنیا سے جاؤ، اور قبر میں بھی محبت کی روشنی نصیب ہو، اور اٹھو تو اس کے الہی تمہارے سینے میں فروز نہ ہو۔ اس کے علاوہ اے نو انسان تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں، دوسرا راستہ سوائے تباہی و بربادی کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور یاد رکھو جب آخرت کو اٹھنا ہے، جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس کے بعد موت نہیں ہے، پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ غضب الہی کا شکار رہنا کتنی بڑی مضبوط ہے۔ اس لیے اللہ کی سے کفر نہ کرو، نور ایمان اختیار کرو، اپنی قوت اطاعت پہ صرف کر دو، غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف کرنے والا ہے، کوتاہی ہوتی ہے وہ توفیق دینے والا ہے، لیکن اپنی کوشش تو کرو، غلطی ہو جائے تو اس سے معافی چاہو، اس سے رحم طلب کرو، وہ غفور الرحیم ہے، اسے پکارو، اس کی بارگاہ میں آؤ، وہی ہے جس نے روئے زمین کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرما دی، آسمانوں کو تمہارے سر پر چھت بنا دیا، انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور یہ مت بھولو کہ بنانے کے بعد وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کی، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، ایک ذرہ اسی کے حکم سے حرکت کرتا ہے، اس کی عظمت کا احساس کرو۔ اللہ کریم ہمیں یہ احساس و شعور عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی اور اعمال صالح کی توفیق دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔